بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنى عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں پچھلے ہفتہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ اسی مہینے کے لاسٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کا نام سن کر کے شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا عجیب و غریب انہیں بنایا تھا، سنوارا تھا کہ جس کے نام سے شیطان آج بھی تھرتھراتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، پریشان ہوتا ہے عمر کے نام کو سن کر کے۔ تو کیوں نہ میں حضرت عمر کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے، جب وہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد اسلام کو کیا ملا، آپ کی سیاست کا طرز تکلم الگ تھا، آپ کے فتوحات کا الگ تذکرہ کیا جائے، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی فضیلت یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ حق بات ان کی زبان سے نکلتی تھی تو وہ حق ہوتی تھی، ان کے دل میں جو باتیں آتی تھی وہ سچ اور حق ہوتی تھی۔ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ حق ہوتا تھا، وہ سچ ہوتا تھا، ان کے فیصلے میں کبھی تردد نہیں کیا گیا، کبھی شک و شبہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مہر لگا دی۔ عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، سوچتے ہیں تو وہ حق، ان کے دل میں جو بات آتی ہے تو وہ سچ اور وہ حق۔ وہ اگر کسی چیز کی شروعات کرتے تو وہ بھی حق ہوتا ہے، کسی مسئلے کو وہ بتا دے اور کسی مسئلے پر تمام صحابہ کرام اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے تو وہ مسئلہ بھی سچ اور حق ہوتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا تھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے، یہ روایت مستدرک علی صحیحین کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، دعا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے پروردگار عالم عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دیجیے، اسلام کو طاقت دیجیے عمر کے ذریعے سے۔ یعنی آپ حضرت عمر کو ایمان کی توفیق دے دیجیے، وہ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو ہمارا جو یہ اسلام ہے، ایمان ہے، اس کے اندر قوت آ جائے، پختگی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور دعا میں مانگ رہے ہیں، وہ عمر کوئی معمولی نہیں ہے، وہ عمر ہے، حضور نے دعا میں مانگ کر کے لیا ہے، کوئی معمولی وہ شخصیت نہیں تھے۔ جن کی دعا میں عمر ہو، جن کی صبح کے وقت دعا میں عمر ہو، شام کے وقت دعا میں عمر ہو، جن کے چلنے پھرنے میں عمر ہو، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ اللہ نے ایمان کو قوت دی ہے، اگر کسی شخصیت کے ذریعے سے طاقت دی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چپکے چپکے عبادت کی جاتی تھی کہ کہیں کفار اس پر حملہ نہ کر دے، کہیں پریشان نہ کرے، کہیں تنگ نہ کرے، کہیں راستہ بند نہ کر دے، کہیں راستے پر کانٹے نہ بچھا دے، چھپ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن جس روز جس وقت حضرت عمر نے ایمان لایا ہے، تاریخ گواہ ہے، قرآن کی آیات سن کر کے وہ ایمان لائے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس روز وہ ایمان لائے ہیں اسی وقت سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سن لو، میں ایمان لے آیا ہوں۔ کسی کو اگر یقین کرانا ہو، اگر کسی کو بیوہ کرانا ہو تو سن لو، کسی کو روکنے کی اجازت نہ دو، خانے کعبہ خدا کے اندر جو ہے عبادت کرنے کی جو ہے اجازت دے دو کہ کھلے عام ہم لوگ عبادت کر سکیں، اور اگر روک ٹوک کرو گے تو پھر سمجھ لینا یہ بہادری، یہ جرأت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، راستے میں حضور کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہو کہ آج محمد کی خیر نہیں، راستے میں مل جاتے ہیں کوئی انسان، اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی تو ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا، حضور کے راستے پر جاتے ہوئے وہ راستے سے مڑے اپنے بہن کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے باہر سے آواز سنی کہ بہن کچھ پڑھ رہی ہے، قرآن کریم کی کچھ آیات وہ تلاوت کر رہی ہے۔ گھر جو ہے جاتے ہیں، گھستے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں، اس قدر مارتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، پورا لہو لہان کر دیتے ہیں، پورا جسم سے خون بہنے لگتا ہے بہن کا، بہنوئی کو بھی مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہے، کیا تم جو ہے تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت جو ہے عمر کے بہن کہتی یہ ہے کہ پہلے آپ غسل کر لے، بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر پاکی کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو بغیر وضو کر کے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھویا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد جب وہ آتے ہیں تھما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کون سی تھی جس آیت کو سن کر کے حضرت عمر نے ایمان لایا ہے؟ ہاں یہ 16واں پارہ کی آیت تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سنو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، ہم نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم پریشانی میں پڑ جاؤ، ہم نے قرآن کو نازل اس لیے نہیں کیا کہ تم جو ہے کسی اور چیز میں پریشان ہو جاؤ، بلکہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں سکون مل جائے، تمہیں اطمینان مل جائے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی یہ آیت حضرت عمر کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ فوراً اسلام لے آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد حالات کو بدل دیا، رخ کو بدل دیا، معاشرہ کو بدل دیا، اپنے سوسائٹی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ عظیم شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے دعا مانگ کر کے لیے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ کہ اسلام کو قوت چاہیے، ایمان کو طاقت چاہیے، تو عمر کو توفیق دے دیجیے کہ وہ ایمان لے آئے۔ جس کے ایمان لانے سے اسلام کو قوت ملی ہو، تقویت ملی ہو، سامعین محترم ذرا سوچیے وہ انسان کیسا ہوگا، خدا نے کیسا اس کو بنایا ہوگا، سوارا سجایا ہوگا۔ تیسری فضیلت یہ ہے
کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، اسی وقت ایمان لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں پیغمبر کے پاس، اور آ کر کے کہتے ہیں حضرت جبرائیل، یا رسول اللہ، اہل آسمان والوں نے خوشیاں منائی ہے آج، کوئی یہ تاریخ کی خبر نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ہو، صحیح روایت ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے ایمان لایا اہل آسمان، فرمایا حضرت جبرائیل نے حضور کو آ کر کے، یا رسول اللہ، آج تو تمام آسمان والے خوشی منا رہے ہیں، خوشی کہ آج عمر نے ایمان لے آیا، ایمان قبول کر لیا۔ جس کے ایمان لانے سے آسمان والے کو خوشی مل جائے، خوشی محسوس کرو، ذرا اندازہ لگائے کہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جائے؟ کیوں نہیں اپنی نسل کو بتایا جائے کہ بہادری اگر پیدا کرنا ہو عمر سے سیکھنا پڑے گا، سیاست اگر چاہتے ہو عمر سے تمہیں سیکھنا پڑے گا، قوم کا حاکم بننا چاہتے ہو تو تمہیں عمر سے سیکھنا پڑے گا، اگر تم ملک کو چلانا چاہتے ہو تو پھر عمر کی تاریخ اور سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ عظیم انسان کی سیرت کو پڑھے بغیر کوئی ملک کو چلا نہیں سکتا۔ آج بھی اگر ضرورت اگر سیاست میں ہے تو عمر کی تاریخ کو پڑھنے پڑے گی، تب جا کر کے آپ ملک کو صحیح ڈھنگ سے چلا سکتے ہیں، ورنہ پھر ملک کو بیچ کر کے پردے گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسی فضیلت یہ ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محدث کا معنی کہ الہام، اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالی جائے، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر کے دل میں بہت ساری باتیں من جانب اللہ، اچھی اچھی باتیں ڈالتے تھے ان کے دل کے اندر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جس کے دل میں اچھی اچھی باتیں آتی ہو وہ اگر فیصلہ کرے تو وہ غلط کرتا، وہ اگر کسی چیز کے بارے میں بتائے تو غلط ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پانچویں فضیلت یہ جامع ترمذی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سے ہر نبی اور پیغمبر کی دنیا میں سے 2 وزیر ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان میں سے بھی 2 وزیر ہوا کرتے ہیں، 2 وزیر ہر پیغمبر کے، ہر رسول کے، زمین میں سے بھی آسمانوں میں سے بھی 2 وزیر، اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور دنیا میں سے زمین والوں میں سے 2 وزیر میرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جس کو نبی اپنا وزیر کہے، جسے نبی یہ کہے کہ زمینوں میں سے اگر کوئی وزیر میرا ہے تو وہ عمر ہے، ابو بکر صدیق ہے، تو اس عمر کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا ہوگا وہ انسان۔ یہ 5 فضیلت، اور 6ٹھی فضیلت بھی سن لیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی پیغمبر اگر بنتا تو وہ یہ نبی اور رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلے نبوت، سلسلے رسالت اگر جاری ہوتی، نبی بنایا جاتا، تو میرے بعد اگر کوئی بنتا تو وہ عمر بنتے۔ جسے نبی اپنے بعد یہ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، لیکن معلوم ہے کہ سلسلے نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، نبی نیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا تو یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ پر جا کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ کوئی نیا نبی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ بھی کان کھول کر کے سن لے، اس کے ماننے والے دائرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا، کاروبار کرنا، ملاقات کرنا، شادی بیاہ میں شامل ہونا،
بالکل منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ جو انسان آخری نبی اپنے نبی کو نہ مان کر کسی اور کو نبی مانتا ہو، درجے تفصیل میں نہیں، لو کان آبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 فضیلت ہوئی، یہ تمام فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سامعین محترم، تمام صحابہ کے بارے میں فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کیا ہے، ابو بکر کی فضیلت کیا ہے، تو انہیں فضیلت نہ بتاؤ، اسے یہ کہہ دو جا کر کے مدینہ میں جا کر کے دیکھو جا کر کے جو نبی کے ارد گرد سو رہے ہیں وہ عمر ہے، ابو بکر ہے، ان کے لیے یہی فضیلت کافی ہے جو پیغمبر کے پہرے دار بنے ہوئے ہیں دونوں، اور نبی کے قدموں میں سو رہے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا آخری تاریخ جو چل رہی ہے، اسی میں آخری میں انہیں وار کیا جاتا ہے، 3 دن کے بعد وہ 1 محرم میں وہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے حضرت عمر کا بیان بیچ میں کیسے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے، آپ کو مہینے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے بارے میں تو بتانا ہی پڑے گا۔ پچھلے ہفتہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر کی جو ہے شہادت ہوتی ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ محرم میں حضرت حسین کے بارے میں ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ شہادتیں یہی بیکار نہیں جاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، پھر اسلام ہم تک پہنچا ہے، یا یہی جو وقت کو ضائع کر کے اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں اور خونے بہی ہے، اپنے ساری چیزوں کو قربان کر کے تب جا کر کے اسلام کو سیکھا ہے، اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، گلی گلی تک پہنچا ہے، اور جو ہے محلے معاشرے تک اگر اسلام نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے، ان کی سیاست بھی دیکھیے، ان کی سیاست کا عالم کیا ہے۔ ایسا رہبر اور لیڈر کہ مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں بہت، مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، اگر سیاست کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحیح ڈھنگ سے ہم ملک کو چلائیں، رہبر بنے، وزیر اعظم بنے، تو پھر تمہیں ابو بکر اور عمر کے تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہمارے مہاتما گاندھی کی جملہ ہے، کہا تھا انہوں نے، اگر تم صحیح ملک کو چلانا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کا انہوں نے نام لیا تھا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے ملک کو چلانے کی بات آئے گی تو پھر عمر کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج جتنے بھی قانون ہے، تھوڑے بہت لوگ عمل کرتے ہیں، جتنے بھی وکالت کے جو ہے ڈگری ہے اور تمام یہ سیاست دان ہے، قانون جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے لیا گیا، کس نے دیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دین ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں اور سیاست دانی کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں نکال دو، ایک راستہ تم نہیں چل پاؤ گے، ایک قانون کے مطابق تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ نے ان کو عجیب و غریب بنایا تھا۔ وہ یہ رات کے وقت وہ گشت کرتے تھے، گشت گھومتے تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کنہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے، رونے کی تاریخ ابن عساکر کی یہ بات ہے، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماں سے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے دودھ وغیرہ پلاؤ۔ یہ بات کہا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے کیا بات ہے، کیوں یہ بچہ روتا ہے؟ اس کی ماں کہتی اسے، اس کی ماں کو نہیں پتا کہ یہ عمر ہے۔ اس کی ماں نے یہ کہا عمر نے یہ قانون لگایا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہو اسے ماہانہ نہیں دیا جائے گا، انہیں وظیفہ تنخواہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے میں چاہتی یہ ہوں یہ بچہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا بھی وظیفہ ملے، اس کا بھی ماہانہ ملے، اسے بھی کچھ پیسہ ملے، اس لیے میں اپنے بچوں کو دودھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے پھر قانون بنایا کہ ہر ایک کو جو ہے ماہانہ ملے گا، چاہے وہ دودھ پینے والا بچہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو وظیفہ ملے گا۔ اگر وہی کہتے ہیں اگر جو ہے سیاست کرنی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اور ایک ہمارا وزیر اعظم ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں،
کہ ہمارے رعایا ہمارے لوگ مر رہے ہیں بھوکے پیاسے, روزگار نہیں ہے, انہیں کوئی افسوس نہیں ہے, بس انہیں اپنے سے گھومنے سے فرصت ہونی چاہیے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہو تو ایسا ہو, رہبر ہو تو ایسا ہو, قائد ہو تو عمر جیسا ہو. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے اگر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دہرائی جائے, ان کو پڑھا جائے, انہیں سمجھا جائے کہ کون سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم, لیکن بدقسمتی سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. جن کے اسلام لانے پر دنیا سے لے کر کے آسمان والے نے خوشیاں منائی ہو, جب انہیں بھی شہید کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نامی شخص نے 27 ذی الحجہ کے صبح فجر کے وقت اس نے مسجد نبوی میں وہ چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت نماز پڑھانے شروع کی, نیت باندھی, اسی وقت وہ اٹھتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کرتے ہیں. 3 دن تک وہ بحیات رہے. پھر 1 محرم جب آیا ان کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. یہ ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی یہ مسجد نبوی کیسے آیا, مدینہ کیسے آیا, یہ بہت لمبی بات ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ بہترین بڑھئی کا کام کرتا ہے. بڑھئی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑھئی کا کام کون اچھا کرتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مجوسی اچھا کام کرتا ہے. اس بہانے سے مدینہ آیا تھا. لمبی ہے تاریخ ہے, میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. 1 محرم میں ان کی شہادت ہوتی ہے. 27 ذی الحجہ پر ان پہ وار کیا جاتا ہے. جب ان پہ وار کیا گیا اس وقت پھر جب نماز کی حالت آئی ظہر کے اثر کے وقت کا, ان سے پوچھا گیا امیر المومنین نماز کا وقت آ گیا ہے, بے ہوشی کی حالت میں ہے. فرمایا جی ہاں نماز تو پڑھنی ہے. لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ, اس شخص کا دین میں اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے. امیر المومنین ہے, دوسرا یہ خلیفہ ہے, اور حالت یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. آدھی دنیا کا وہ حکمرانی انہوں نے کیے ہیں اور آدھی دنیا کو فتح کر کے وہ جا رہے ہیں. پھر دوسرا جو مسلم نے کہا تھا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن اگر اور ہوتے تو پوری دنیا میں حکمرانی کرتے, پوری دنیا کو فتح کر لیتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. لیکن جب ان پر وار کیا گیا تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی انہیں نماز کی فکر رہی تھی. ان پر وار کیا گیا, پورا بدن سے جو ہے لہو لہان ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے. اور ایک ہمارا آپ ہے کہ نماز کی کوئی فکر نہیں ہے, نماز کی کوئی جو ہے اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت بڑی ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا باعث برکت ہے, صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا باعث سعادت بھی ہے. اگر آج بھی اگر رہبر تلاش کرنا ہو, رہبر بننا ہو تو آپ کو عمر جیسا بننا ہوگا. آپ کو حاکم بننا ہو عمر جیسا بننا ہوگا. آپ کو سیاستدان بننا ہو عمر جیسا بننا پڑے گا. اگر آپ کو قائد بننا ہوگا عمر جیسا بننا ہوگا. ملک کو چلانے کے لیے اگر آپ کو وقت ملا ہے, محنت ملی ہے, تو پھر آپ کو عمر کی تاریخ پڑھنی پڑے گی, عمر سے سیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے پھر آپ کو بھی جو ہے حضرت عمر سے سبق سیکھنا پڑے گا. صرف جو دنیا بھر میں گھومنے سے کام نہیں چلے گا. عمر اگر سے مسلمان ہے, صحابہ کرام ہے, لیکن پھر بھی انہیں عمر سے سبق لینا پڑے گا. اس کے بغیر تمہاری جو ہے حکومت جو ہے بیکار ہو جاتی ہے, تمہاری سیاست بیکار ہو جاتی ہے. پھر میں بھی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر بہادری چاہتے ہو عمر کی تاریخ پڑھنے پڑے گی, بزدلی کو ہٹانا پڑے گا. اگر تمہیں بھی سیاست میں آنا پڑے گا عمر کی تاریخ پڑھنے پڑے گی. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری جرأت مندی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ جو ہے رحمت برکت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.